کسی سالک نے کہا مرشد سے کہ میری محبت شیخ کے ساتھ، یہ پیر سے مرشد، مرشد سے مرید کی محبت کیسے پتہ چلے گی میں شیخ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جتنا آپ شیخ سے محبت کرتے اتنی ہی وہ آپ سے کرتا ہے، 1% بھی فرق نہیں ہوتا۔ اظہار کا اور طریقہ کار کا فرق ہوگا لیکن محبت اتنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ صاحب نسبت ہوتا ہے، ان کا قلب جو نسبت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور نسبت ان کے بڑوں کی نظر سے، ان کی توجہات سے سینے میں جاری ہوتی ہے۔ جب آگے سینہ آتا ہے تو وہ چیز وہاں منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ منتقل ہونے کے لیے 2 شرطیں، ادب اور محبت، وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ادب ہے، اور جو سب سے آخری اسٹیپ ہے وہ بھی ادب ہے، پھر انسان منزلوں کو پار کرتا ہے۔ شیطان سب سے پہلا وسوسہ شیخ کے لیے ڈالے گا دل میں، خیال کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ وہ 10 چیزیں، وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے وسوسہ، تاکہ یہ منزل سے ہٹ جائے، اللہ کے تعلق سے دور ہو جائے، پہچان سے دور ہو جائے۔ تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا، یہ کائنات کا، یہ بنایا اسی لیے کہ ہم اس کے سارے جو اندرونی نظام ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام کیسے بنایا، کیسے اسے غور کرنے کی جو روشنی ہے نا، وہ جو صلاحیت ہے، وہ اللہ والوں کے سینے سے ملتی ہے۔ دنیا تو آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاند دیکھے ہیں، لیکن جب اللہ والے سے دل لگا کے چاند دیکھیں گے، وہ چاند بھی پھر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا اور اس کا ذائقہ ہی چینج جائے گا۔ ایک ہوتا ہے بالکل پتھر اور سخت زندگی گزار رہے ہیں کہ بس چل رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے کسی اہل نظر یا کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جائیں تو ہر چیز میں ایک الگ سا ذائقہ آ جاتا ہے، ایک لطف آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اور ابتدا میں جب سالک ہوتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ہر چیز کرنے کا، ذکر، اذکار، معاملات، لیکن تھوڑا سا آگے جاتا ہے وہ چیزیں تھم جاتی ہیں۔ وہ جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ پاک بندے کو دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے، یہ پرلطف راستہ ہے، لیکن ایسا رہے گا نہیں۔ اگر ایسا ہی رہے تو پھر تو مجھے کیسے پہچانے گا؟ پھر تو ان لذتوں کو سمجھتا ہوا آگے جا رہا ہوگا اور انہی چیزوں کے پیچھے رہ گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، آزمائش میں، مجاہدے سے، قوس کی کیفیت سے، ہر طرح سے آزماتے ہیں، دل کو توڑتے ہیں، مختلف امتحانات بھیجتے ہیں اور ثابت قدمی دیکھتے ہیں۔ جب انسان ان اسٹیپ سے گزرتا ہے وہ استقامت کے ساتھ اور کسی صاحب نسبت کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بنواتا ہے، مانجواتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے وہی ابتدا کے جو لطف کے دروازے وہ اور زیادہ اللہ بڑھا کے اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دائمی ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے سے لے کے دوسرا اور یہ تیسرا اسٹیپ ہے، وہاں بہت ہم پہلے بھی پھنسے ہیں، پھر ہم گرتے ہیں، پھر اللہ تھوڑا سا ذائقہ دے کے پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتے ہیں، ابھی ہم چل نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے تعلق بھی شیخ سے اپنی چاہت مطابق بنایا ہوا رسمی۔ تو جو یہ راستہ ہے نا، یہ اس کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ کو مکمل مائنس کی طرف نہ لے جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے، یہ اس مقصود شیخ نہیں ہوتا، وہ ذریعہ ہوتا ہے، مقصود اللہ ہوتا ہے، اس کا رسول، یاد رکھنا۔ لیکن ایک ذریعہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار، ایک اللہ کا نظام جو صدیوں سے آ رہا ہے۔ تو ہم اللہ کی جو پہچان ہے نا اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اپنے نفس اور اس دل توڑنا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کائنات اور اس کا نظام سمجھ آئے گا کہ کس طرح اس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ انسان صرف اپنے آپ پہ غور کرے تو انسان کو بہت کچھ سمجھ آ جائے، لیکن وہ غور ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یا وہ غور کرنے کی جو روشنی ہمارے پاس ہونی چاہیے، جو نور، وہ ہی نہیں ہے۔ اور جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہاں ہماری نیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا تو اس کو پرکھنے جاتے ہیں یا اور نیتوں سے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پھر وہاں سے بھی خالی لوٹتے ہیں، پھر ہمیں وہ کمال نہیں ملتا۔ ایک بندہ جو ذکر کرتا ہے، جو صاحب نسبت نہیں، کسی اللہ والے کی اجازت کے بغیر کرتا ہے، وہ ذکر کرے اور ایک صاحب نسبت ذکر کرے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ راستہ طے کر رہا ہے، اس کے بعد روشنی حاصل ہے، وہ منزل تک پہنچ جائے گا، سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اس کی قدر کرے، اس کو سمجھے اور اپنے آپ کو سنوارے۔ جو ہمارے اندر جو خرابیاں، جو زنگ ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک محنت، ایک اسٹیپ ہمت والا چاہیے، نہ زیادہ سوچ۔ مقصود اللہ ہے نا، چلتے رہے، مزہ آئے نہ آئے، کیفیت ہو نہ ہو، چل رہے، ذکر کر رہے، صحبت میسر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان کاٹتا ہے انسان کو، اس چیزوں سے دور کرتا ہے۔ جو بڑے بزرگ اہل اللہ گزرے، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ اسی طرح سے ہی نکل کر دنیا میں
محنتیں کر کے اس مقام تک گئے. تو زندگی میں ایک وقت نکالیں جس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہماری مدد کر. ہم تیرا اللہ سے مدد مانگے تنہائیوں میں کہ اللہ تو ہماری مدد کر. ہم تو سن رہے ہیں چاہتے بھی ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے, اس کے لیے اللہ سے خاص مانگے راستے کھولے. کسی طالب کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا. جو ان میں سب سے خطرناک مرض ہے وہ تکبر ہے. تکبر انتہا ہے اور عاجزی سمجھے گے ایک. تکبر سے عاجزی کا سفر ہے بس اتنا سا کہ انسان کے اندر سے نفس مٹ جائے اور میں ختم ہو اور عاجزی کی جو سرحد ہے وہاں آگے کھڑا ہو جائے. بس یہ پوری ولایت کا سفر ہے. جو دل جھک جائے اللہ اس میں خود آ جاتا ہے. اور وہ جھکتے تبھی جب ٹوٹتا ہے. جب ہماری ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہوگی انسان اور متکبر ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جب اللہ ارادوں کو توڑتا ہے, خواہشات کو توڑتا ہے, آزمائشوں سے آزماتا ہے, ہر چیز انسان عاجز ہوتا ہے, انسان تھک جاتا ہے. کبھی دعائیں مانگ رہا ہے, عبادتیں کر رہے ہیں, نماز دعائیں لے رہے ہیں فلاں کے پاس جا, پھر بھی معاملات حل نہیں ہو رہے. وہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جس پہ آگے وہ خاموشی سے یہ چھوٹا سا سفر طے کر جائے. آگے تو پھر منزلیں ہی منزلیں ہیں خوبصورت. آگے تو سارا معاملہ ہی مزے کا ہے. ایک چھوٹا سا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود نہیں چلتا بندہ تو پھر اللہ اس کو دوسرے طریقوں سے اپنے تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اور جو اور غریب ہوتے ہیں وہ خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آزمائشوں سے بھی وہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ایک تعلق کسی استاد کے ساتھ ضروری ہے, شیخ کے ساتھ. اور پھر مستقل رہنمائی, مستقل پھر انشاءاللہ منزلیں خود بخود اللہ کھول دے گا. ہمارے مسائل اللہ حل کر دے گا. وہ جو کرنے کی ہمت نہیں وہ ہمت پیدا ہو جائے گی. تو معاملات چھوٹے ہوئے اللہ تعالیٰ بحال کر دے گا. اور اس سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ وہ بری صحبت ہے. اس سے اجتناب کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ والا بننا ہے, نیک بننا ہے, بس بری صحبت ختم کر دیں, اچھی صحبت اختیار کر دیں. شارٹ آہستہ 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 اور اچھی صحبت بھی اپنی من چاہیے نہ ہو. بس جب کسی کے ساتھ جڑ گئے حوالے. ہم تو شیخ بھی اس لیے بناتے ہیں تاکہ دنیا سیدھی ہو جائے, آخرت تو چھوڑتے ہی نہیں. آخرت دنیا تو اللہ ایسے ہی سیدھی کر دیتا ہے انسان کی. سکون سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. سکون سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی. جسے حاصل ہو نا وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے لیکن وہ پتہ ہوگا میری زندگی کتنی مزے کی ہے. اور جو بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے جب اللہ سے دوری کی تو اس میں چھوٹی آزمائش بھی انسان کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے, ایسے تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو جتنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. جس کو جدھر مناسبت ہے جو اللہ والا جہاں آپ کو ملے آپ اسے اپنے تعلق کو قائم کریں. ضروری نہیں ہوتا فلاں بولے یہاں میں نے جڑنا ہے وہاں نہیں. جہاں جو اہل دل ہو, اللہ کے ولی ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو, جو آپ کو صرف اللہ کا تعارف کرے, اپنے آپ کو چھوڑے. وقت ضائع نہ کریں. یہ زندگی دوبارہ نہیں حاصل ہونے والی. یہ وقت گزر جائے گا, تھوڑا سا اور وقت آگے آئے گا, سب قبر کے نیچے پڑے ہوئے.